وہ کچھ نہیں پاتے. تھوڑا جھک جانا، تھوڑا عاجزی اختیار کرنا. کل ایک بچی میرے پاس مسئلہ لے کر آئی اپنی ساس کا، بڑی پریشان تھی، بہت روئی اور اس کی شکایت جینوئن بھی تھی کافی حد تک. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہی ہو میں اس کو 100% درست کہتی ہوں کہ تم واقعی مظلوم ہو، لیکن اب تم اپنی بزرگ ساس کے مقابلے میں ینگ بلڈ ہو. وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ بیمار بھی ہے، جہاں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے، جہاں وہ توجہ چاہتی ہے، وہ محبت چاہتی ہے. اس کی میموری بھی خراب ہو چکی ہے. اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے، وہ اپنی زیادتیوں کو چھوڑ دے، بی پی اس کا ہائی ہے، بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں، وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت، اس سے تم کیا قربانی چاہتی ہو؟ اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی. میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ، جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا، یہ جو بھی تم پہ الزام تراشی ہوئی، سب بھول جاؤ اور اللہ کے لیے بھولو، اور جا کے عاجزی سے نہ کیے پہ بھی معافی مانگ لو اور توجہ دو تھوڑی سی. وہ توجہ چاہتی، وہ محبت چاہتی. آپ دیکھیں کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی، نمبر 1. نمبر 2، اخلاقی طور پر بھی عموماً بوڑھوں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتا ہے. اب بد اخلاق شخص میں کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، کوئی اس کے پاس پھٹکنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی. وہ بیچارہ اپنے لیے خود ایک جہنم تیار کر چکا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، کمزور ہے. اب اسے ہیلپ کرنا ہے، اسے نکالنا ہے اس سے باہر. تو ترس کرو اس بوڑھے انسان پہ جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے. اسے اپنے مقابلے پہ لا کے مت سوچو، اپنی ریزننگ، اپنا انٹلیکٹ اور اپنی عقل مندی اور اپنی ہوشیاری اس پہ مت پرکھو، مت کمپیئر کرو. تم عمر کے کسی اور حصے میں اور وہ کسی اور حصے میں ہے. میں نے کہا اس کے اندر اب کوئی اٹریکشن نہیں، نہ جسمانی. اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیکیور فیل کرتی. جب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی، شوہر مجھ سے بے نیازی کر رہا ہے، میرے اندر وہ اخلاق یا وہ اسٹیمنا نہیں رہا، میں بیمار ہوں، مجھے توجہ نہیں دی جا رہی. وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے اس عمر میں پہنچ کر کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا، تو وہی بیچاری جو گھر میں نظر آتی ہے اسی کے اوپر ہی سارا وار شروع کر دیتی. اب کیا کرنا ہے؟ اب کسی کو تو ہمت کرنا ہے نا ایک بیمار انسان سے نبٹنے کے لیے جو نفسیاتی بیمار بھی ہے، جسمانی بیمار بھی ہے. آپ خدا کی خاطر اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کریں، صرف اللہ کی خاطر، یک طرفہ دل جیتے اس کا، اسے محبت دیں. ساس کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا، یہ دیکھنا کہ یہ توجہ چاہتے ہیں. آپ توجہ دیں گے، آپ محبت دیں گے، اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اور جب آپ کھینچا تانی شروع کرتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا، فلاں موقع پہ ایسا کہا، فلاں جگہ میری یوں بےزتی کر دی، فلانی جگہ یوں بول پڑ، معذور سمجھیں اس کو اور بھلا دیں. ورنہ اس کشمکش کا کچھ نتیجہ نہیں. نتیجہ یہ کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے. بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں ان پر اس قسم کی کشمکش میں رہ کر. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں شوہر کی بات کی کہ ساس کی تمہیں ذمہ لے آئی. بسا اوقات مردوں کے اندر ایسا پاگل پن ہوتا ہے. فرمایا ان امرأۃ خافت من بالها نشوزا او اعراضا، کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا یا سرکش ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو بھی عورت صرف یہ نہ سوچے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں. اگر ہو جائے، کل شام ایک ٹیلی فون مجھے آیا، اس میں بالکل ایگزیکٹلی یہی مسئلہ تھا ایک عورت کا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں خرابیاں شوہر میں، نشوز بھی ہے، اعراض بھی ہے. کہ بات کرتا ہے تو بد اخلاقی سے، ورنہ روٹ جاتا اور کئی کے دن بات نہیں. کیا کرے عورت؟ ہے پریشانی. اب بچے ہیں اس عمر کو پہنچ گئے، ایسی تعلیم کی عمر ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھو دو ہی حل ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ، بڑا آسان ہے، کٹ ختم. اب دیکھو کہ اس کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، ان کی فیس ہے، ان کی جذباتی ضروریات ہے، ان کو باپ چاہیے، ان اینی کیس چاہیے. اب کیا کرو گی تم؟ وہ سارے مسائل جو اس مرد کی غیر موجودگی میں پیش آنے والے، اگر وہ زیادہ بڑے ہیں اس بد اخلاقی سے، تو پھر اس پہ صبر کر لو. اور اگر وہ مسائل چھوٹے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ یہ حل بتاتا، پھر الگ ہو جاؤ، مت پلاؤ اپنے آپ کو. تو 3 حل بتائے گئے ان آیات میں. پہلا حل فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ آپس میں اپنے حقوق کی کمی بیشی پر کچھ صلح کر لیں، دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے کچھ قربانی کر لیں. اور اس میں بھی صرف عورت کو نہیں کہا جا رہا، دونوں کو کہا جا رہا ہے اصلاح کرو. والصلح خیر، اصلاح بہتر ہے، صلح بہتر ہے.
لیکن صلح کیوں نہیں ہو پاتی؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس بخیلی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، خود غرضی. شح بخل کی ایک قسم ہے، اور یہ ذرا شدید ہے، خود غرضی کے معنوں میں یہاں ہے. ایسا بخل جس میں ہرس ہو اور عادت بھی بن گیا ہو. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دو لوگوں میں اختلاف کی وجہ ہرس ہوتی ہے. ہرس، ایک شخص دوسرے شخص کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے. اور اس ذہنیت سے ایک شخص دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے. تو صحیح مزاج کیا ہے؟ حل کیا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی معذوری کو سمجھے اور رعایت کریں، دوسرے کو معذور سمجھیں اور معاف کر دیں، کوئی بات نہیں. جب پتا ہے کہ میاں میں یہ کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جسمانی طور پر ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، بینائی نہیں، دیکھتے نہیں، اندھا ہے، بازو ٹوٹ گیا، پاؤں لنگڑا ہے، کوئی اور خرابی ہے، تو انسان ان کے ساتھ بھی تو نبھا کر لیتا ہے نا. تو کچھ لوگوں کے اندر جسمانی نہیں نفسیاتی ہینڈی کیپ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کی لمبی ہسٹری ہوتی ہے، بچپن کی محرومیاں ہوتی ہیں، کوئی ظلم و تشدد ہوتا ہے، وہ لاشعور میں دبتا گھٹتا رہتا ہے، اور پھر شادی کے بعد بیوی پہ نکلنے کا موقع مل جاتا ہے اس کو. بعض بچوں کو ماں سے اٹینشن نہیں ملتی، وہ بیوی سے دگنی اٹینشن چاہتے ہیں، ماں والی بھی چاہتے ہیں اور بیوی والی بھی چاہتے ہیں. وہ بیوی بیچاری کیا کرے، اپنے بچوں کو اٹینشن دے یا میاں جو بچہ بنا ہوا اس کو اٹینشن دے؟ پھنس جاتی ہے بیچاری. لیکن اب حل کوئی نہیں، یہی سمجھے کہ ہینڈی کیپ ہے میاں کا، معذور میاں مل گیا ہے. جسمانی طور پر معذور شخص سے ہم گزارا کر لیتے ہیں تو نفسیاتی معذور سے بھی تھوڑا گزارا کر لیں، اس کی جزا اللہ آپ کو دے گا. آپ دیکھیں کہ جذبات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی. مال کی قربانی بھی انسان دے دیتا ہے، لیکن جذبات کی قربانی ناممکنات میں سے ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا مال ہے نا، تو ایک دفعہ دیا تو بس گیا، ختم ہو گیا، بھول گئے آپ اس کو. لیکن جذبات جو دل میں بیٹھا ہے اسے کیسے نکالیں؟ اسے اپنے سے کاٹ کے الگ کر نہیں سکتے نا آپ. مصیبت ہے. آپ کا ہاتھ پاؤں خراب ہو جاتا ہے تو اس کو تو کاٹ سکتے ہیں آپ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے. تو جہاں انسان جذبات کی قربانی دیتا ہے، اور تھوڑے دن کی بات ہے نا، بہت جلدی چلے جانا یہ سب کچھ چھوڑ کے، اس کی قربانی بھی، اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے. اسی لیے کہا نا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو ہرا دے، پہلوان وہ جو غصے میں اپنے آپ کو ہرا دے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس کا درجہ زیادہ بڑا ہے. فرمایا کہ ان ساری جذباتی کشمکش کے باوجود کیا کرو، صلح ہی کر لو تو اچھا ہے. والصلح خیر، بڑی بھلائی ہے صلح میں. واحضرت الانفس الشح، لیکن اتنے خود غرض ہوتے ہیں، ہر انسان اپنا مطالبہ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے ٹینشن ملنی چاہیے، میرا حق زیادہ ہے، میری جذباتی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. فرمایا احضرت الانفس الشح، کوئی نہیں، اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی کرو، ہمت کرو. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اچھا کرو گے، احسان کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اگر انسانوں نے قدر نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اللہ بے قدری نہیں کرے گا، وہ اس کا صلہ کئی گنا زیادہ دے گا. اچھا، ہم عموماً کیا کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے قصے چھیڑ بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ ایسا تو میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں نا، تو پچھلی باتیں کھودنا کریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے پاس کبھی کوئی آئے مشورہ لینے میں ہمیشہ اس کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ میاں کے ساتھ تعلقات درست ہوں تو اس کی پچھلی ساری غلطیاں بھولو، اس کو ایک کا بھی احساس نہیں دلانا. پچھلی کوئی بات نہیں کرنی، خواہ وہ کتنی زیادتی کر چکا. کیونکہ جب بھی ان میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، پھر صلح ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ہوتی ہے، تو معاف کر کے پھر آپ یاد کرا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کو آپ نے کسی کی معاف کر دیا، پھر آپ اسے کیوں یاد کروا رہے ہیں کہ یہ تم